رات بہت بیت گئی تھی اور میں سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھے بغیر بند کر دی، لیکن پھر بجی، پھر بند کی۔ جب بار بار گھنٹی پر گھنٹی ہونے لگی تو نیند اڑ گئی۔ میں نے فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ دوسری طرف اسلام آباد سے ایک دوست کی آواز تھی۔ نہ سلام نہ دعا، چھوٹتے ہی پوچھا، یہ جو کینیا سے ارشد شریف کا تابوت آیا تھا، اس میں کس کی لاش تھی؟ میں نے کہا، یہ اتنی رات گئی، کیا بیہودہ سا سوال ہے۔ ظاہر ہے جیسے تم خود کہہ رہے ہو، ارشد شریف کا تابوت تو ارشد شریف کی ہی لاش تھی نا، اور کس کی تھی؟ اس نے دوسرا سوال داغ دیا، کیا تم نے خود دیکھا تھا اس میں ارشد شریف کا جسد خاکی؟ میں نے کہا، نہیں، میں تو اسلام آباد نہیں جا سکا، میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کینیا سے آنے والے تابوت میں ارشد شریف کی لاش تھی؟ میں نے کہا، کینیا کے دوستوں نے کنفرم کیا، پوسٹ مارٹم ہوا، کینیا میں بھی پاکستان میں بھی۔ پھر جن لوگوں نے ارشد شریف کا تابوت ریسیو کیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، کسی نے کسی قسم کے شک کا اظہار نہیں کیا۔ تمہیں کیا شک ہوا ہے؟ میرا دوست کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کسی نے غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا یہ دوست کیوں بضد ہے؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا۔ اس نے کہا، میں جنازے میں گیا تھا، میں نے ایک جھلک دیکھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا وہ ارشد شریف تھا۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ غور کرنے کا موقع تمہیں بھی نہیں ملا؟ کہنے لگا، نہیں۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کینیا میں جہاں قتل ہوا، جس کے سامنے قتل ہوا، پولیس کے علاوہ، اور وہ بھی تھرڈ کلاس پولیس کے علاوہ، کوئی گواہ، کوئی عینی شاہد سامنے آیا؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو میرا دوست کہنے لگا، بس یہی مسئلہ ہے، جب کوئی عینی شاہد نہیں تو پھر کیسے کہا جائے یہ ارشد شریف کی ہی لاش ہے؟ میں نے اسے کہا، دیکھو، یہ واحد لاش ہے جس پر نہ صرف پاکستان کی ساری جماعتوں نے پریس کانفرنس کی، بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی ہے۔ اگر کوئی شک والی بات ہوتی تو کیا اتنا چرچا، اتنا ہنگامہ ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں، بس اسی نکتے پر میں تمہیں لانا چاہتا تھا۔ آج تک پاکستان میں صحافی تو کیا، بڑے سے بڑے قتل کا ایسا چرچا، اتنا چرچا، اتنی باتیں، اتنے الزامات اور اتنی صفائیاں کبھی نہیں آئیں جو اس بیچارے صحافی کے قتل پر سامنے آئی ہیں۔ یہیں سے شک ہوتا ہے ارشد شریف قتل نہیں ہوا، کوئی بہت بڑا، بہت ہی بڑا قتل ہوا ہے۔ میرا یقین کرو، اس تابوت میں ارشد شریف نہیں، قلم کی لاش ہے، آزاد سوچ کی لاش ہے، ہمارے عزت و وقار کی لاش ہے، ہم سب کی لاش ہے۔ میں نے اسے کہا، سو جاؤ، تم خاصے ڈسٹرب لگتے ہو۔ لیکن وہ اپنی دھن میں بولتا گیا، بولتا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سب اپنا اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ صحافی، سیاستدان، افواج پاکستان کے نمائندے، کوئی ایک دانشمندانہ، کوئی معقول، کوئی فہم و فراست والی آواز، کوئی سوچ نظر نہیں آتی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ توڑا بھی تو کیا توڑا؟ کتنی معمولی باتیں، سیاستدانوں سے کم فہم و فراست کی باتیں۔ کیا عجیب سا سوال کیا، اگر سپہ سالار غدار ہے تو اس سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہو؟ بندہ اس سے پوچھے، بھلا تم میں اپنے سپہ سالار سے سوال کرنے کی بھی ہمت ہے کہ جنہیں اس نے پوری قوم کو بتایا چور، ڈاکو اور کرپٹ ہیں، ان کو ہی قوم پر مسلط کیوں کیا؟ ان سے ہی کیوں در پردہ ملتے رہے، چاہے دن کی روشنی ہو، چاہے رات کا اندھیرا؟ کیوں کیا؟ کاش اب بھی ہم سمجھ سکیں
کہ اگر ہم نے عوامی جذبات کو نہ سمجھا، اپنی انا اور ضد میں رہے تو کاش کوئی پاکستان کا بھی سوچتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہتا رہا، اور میں نے نیند میں ہی عافیت سمجھی، اور نیند میں ساری رات ارشد شریف کا لہو لہو چہرہ مجھے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سب کی طرح میں بھی سوتا رہا۔